بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہزار بار شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو ہر وقت اس کی حاضری میں حاضر رہتے ہیں۔ تصوف روحانیت طریقت، اس کے معانی اور معارف اور اس کے حقائق کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اور حق کہنے کو، حق سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو بھی حکم نازل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہم نے طریقت اور شریعت سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ فرق رکھا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شریعت کا اور طریقت کا الگ الگ حکم نہیں۔ یہ فرق بندوں کی طاقت کے مطابق، جو بندے اپنے عمل سے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہیں وہ شریعت میں رہتے ہیں، وہ اجر و ثواب پاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں پاتے ہیں، اللہ کا فضل پاتے ہیں، دین پر عمل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ مزید اپنی محنت سے حسن پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں خشوع اور خضوع لا کر، حسن نیت کو لا کر، حسن ادائیگی کو لا کر، جسم تو ہمارا اللہ کی عبادت میں ہوتا ہی ہے، اور جب ہم صورت اور شکل کے اعتبار سے جب شریعت پر اللہ کے احکام پر عمل کریں گے بظاہر تو وہ شریعت ہے، اور جب معنن اور حقیقتاً جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو جسم کے ساتھ ساتھ جب اس کا قلب بھی شامل ہو جائے، اس کا دل بھی اس کی عبادت میں ہمراہ ہو جائے، اور بندے کی سوچ، فکر، خیال، تصور وہ بھی ہر طرف سے کٹ کر شامل ہو جائے بندگی میں، تو یہاں سے معرفت اور روحانیت اور تصوف کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لہذا بندہ جب تک جسم کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہے وہ شریعت میں ہے، وہ شریعت میں، اور جب روح اور قلب اور وجدان اور باطن اور سب کچھ جب وہ ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اللہ کی بندگی اور عبادت میں فنا ہو کر جب وہ نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تو یہی تو روحانیت ہے، یہی باطن ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت بڑھتی چلی جائے گی، ریاضت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوتا چلا جائے،
اور اللہ رب العزت کے فضل سے انسان کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اگر پہلے وہ صرف بصارت کا حامل ہے تو اپنی محنت اور ریاضت سے اور خلوص دل کے ساتھ جب وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا، جب نماز پڑھے گا اس طرح کہ اسے نماز میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے۔ ایک نماز تو وہ ہے نا ہم پڑھتے ہیں، ہم نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، ایک ایک قدم ایک ایک عمل باعث اجر و ثواب، اس کا حکم ہے اور بندہ اس کا خیال کر رہا ہے، رعایت کر رہا ہے، احتیاط ہے نا جی۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کر لیں، اپنے لباس کو پاک کر لیں، طہارت حاصل کر لیں، غسل کر لیں، وضو کر لیں، اور پھر جس جگہ بندے نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس جگہ کو پاک کر لیں، اس ماحول کو پاک کر لیں۔ تو یہ ہیں ظاہری تقاضے۔ پھر مصلی پہ آ کر وہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، اب یہ سارے ظاہری تقاضے ہیں۔ ہر چیز پر اس کو اللہ کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہے اور وہ درجہ پا رہا ہے، لیکن یہ شریعت ہے۔ یہ سب ظاہری تقاضے ہیں جو شریعت کے اندر ہیں۔ پھر نماز ہم پڑھتے ہیں تو تقاضا بشری ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خیالات کہیں اور کے ہوتے ہیں، خیالات دنیا کی طرف ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسی نماز نہیں ہے؟ نہیں، نماز ہے۔ اگر خشوع و خضوع نہیں ہے، کوئی پریشانی، دنیا کا کام، دنیا کے فکریں اور دنیا کے خیالات یا وسوسے کہہ لیں، اگر ہم ان سے چھٹکارا نہیں پاتے تو اس میں پانا چاہیے، کوشش تو لازم ہے۔ اگر نہیں کر پاتے تو ہم اس طرح سے شرعی اعتبار سے گناہگار نہیں ہیں۔ ظاہری تقاضے پورے کیے، یہ شریعت تھا، شریعت پر عمل کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، اجر و ثواب ملے گا۔ اب وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا تو کام ہے کوشش کرنا۔ تو یہ ہے نماز، یہاں تک تو شریعت ہے۔ اور اگر بندہ یہ فکر بھی ساتھ اختیار کرے، یہ سوچ بھی رکھے اور یہ پابندی بھی کرے کہ جیسے ہی میں نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں شروع ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھتے تو ہیں تحریمہ، اب تحریم حرام سے ہے، حرمت سے ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایسی تکبیر جو نماز کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ بندے کو ہر چیز اس کے لیے حرام کر دے۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ آپ اس کے معنی کو دیکھ لیں تو اس کا معنی جو ظاہری معنی ہے وہی ہمیں کہاں گہرائیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہ ہمارے نماز پڑھتے ہوئے اگر بندہ یہ سوچے کہ خشوع و خضوع کامل ہے یا نہیں، اس کے قلب میں حضور ہے یا نہیں، اللہ کی محبت و عشق سے دل جو ہے وہ موجزن ہے یا نہیں، جب یہ فکر شروع ہو جائے اور نماز میں سوچے کہ میں عاجزی کا پیکر بنا ہوا ہوں یا نہیں، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اس کے ذکر میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف سے چورا چور ہوتے ہوئے کیا عاجزی کا پیکر اور عاجزی اور انکساری میں فنا ہوں یا نہیں؟ اور اگر یہ فکریں لاحق ہو جائیں تو یہی تو تصوف ہے کہ آیا نماز میں جب میں سجدہ کر رہا ہوں، جب قیام کر رہا ہوں، جب رکوع کر رہا ہوں تو اللہ کے حضور ذلت میں، مذلت میں، عجز و انکساری میں، اپنی بے بسی میں، اپنی بے بسی کے اظہار میں اور اپنی بندگی کے اظہار میں کیا میں فنا ہوں یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن مجید میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے حبیب جب عبادت کریں تو ایسے کرو کہ کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، اسی مالک خالق کے ہو کر رہے۔ تو دوستو یہ تو وہ بہت ہی حضور علیہ السلام کی عظمت و شان ہے، لیکن آپ کے فیض سے
آپ کی امت کے اکابرین اولیاء مقربین کو بھی یہ شان نصیب ہوتی ہے کہ جب ان کی فکر کیا ہوتی ہے، یہی فکر جب دل روح بھی ساتھ دینے لگے، ظاہری تقاضے سارے پورے کر دیے، جگہ بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اب اگر دل بھی سراسر پاک ہو جائے تو یہی تو روحانیت ہے، یہی تو تصوف ہے۔ اور کیا ہے؟ یہاں سے تصوف کا آغاز ہو گیا، اور بندے کو یہ فکر لاحق ہو کہ سجدہ کر رہا ہوں تو کیا سجدہ کرتے ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو نماز کا سجدہ وہ مقام ہے جب انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے جو معزز جسم کا حصہ ہے پیشانی، وہ اس نے اللہ کے حضور زمین پر رکھ دیا ہے، مولا میں نے ساری اپنی عزت، اپنا وقار تیرے حضور حاضر ہو کے تیری بارگاہ میں فنا کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو دوستو عاجزی کا اب جو مقرب لوگ ہیں ان کی فکر کیا ہے کہ نماز میں سجدے کے اندر کیا سجدے کی، قیام کی، رکوع کی حلاوت نصیب ہو رہی ہے یا نہیں، ان کی فکر یہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پھر جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو ایسے عاشق بھی نماز میں ہوتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب آقا کا جواب آئے، کب آگے بڑھے۔ ایسی نماز ایک ہماری نماز ہے جس میں ظاہری تقاضے زیادہ ہیں، لیکن ایک ان مقرب اہل اللہ کی نماز ہوتی ہے جو ظاہر میں بھی کامل ہوتی ہے اور روحانیت اور باطن اور قلب اور روح کے اندر بھی کامل ہوتی ہے۔ تو دوستو وہ نماز، پھر نماز میں نے عرض کیا تھا کہ نماز تو معراج ہے، تو معراج کیا ہے؟ معراج کچھ اور نہیں ہے، وہ مولا سے ملاقات۔ تو کیا آیا نماز ایسی بھی ہے جن کو یہ فکر دامنگیر رہے نماز پڑھتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں نماز میں اس کے قرب اور اس کے جمال کے کوئی جلوے نظر آ جائے، جلووں کا خیال نظر آ جائے۔ تو دوستو یہ ہے کہ جتنا حکم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، حکم طریقت کا اور شریعت کا الگ الگ نہیں ہے۔ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، حکم ہے۔ اب جو صرف ظاہری تقاضے پڑھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی بھی قبول ہو رہی ہے۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ہر انسان پہ ایک جیسا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر بندے پر ایک جیسا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو صرف شریعت کا بوجھ سہ سکتا ہے اس کے لیے اس کی بھی نماز قبول ہے، اور جو روحانیت کے اور قرب الہی کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تو پھر قبول ہے ہی ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس نے رعایت کی ہوئی ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاضری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ حاضری ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے، رکوع ہونا چاہیے، سجدہ ہونا چاہیے، اور نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ نیت اور ارادہ، ہاں اگر نیت اور ارادہ نہیں ہے اور نماز صرف دکھاوے کی نماز ہو اور صرف یہ ہو کہ فرض ادا ہو جائے، اللہ کی عبادت ہو جائے اور میں نمازیوں میں شامل ہو جاؤں، اور مجھ پر کوئی نماز پڑھ کے یہ ہو کہ میں نے نماز پڑھ لی، بڑا کچھ کر لیا میں نے، اگر اس طرح کے خیالات کے ساتھ نماز ہوگی تو دوستو ایسی نماز کیسی نماز؟ جس کے اندر روح نہ ہو، جس کے اندر معنی نہ ہو، گہرائی نہ ہو، کمال نہ ہو۔ تو دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ایک ہی ہے، جیسے من رعا منکم منکرن، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے، اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ہاتھ سے روکے، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے دل میں۔ تو درجوں میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ برائی کو روکنا ہے، جو ہاتھ سے کرے گا وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کا اجر بھی اعلیٰ، اس کی شان بھی بلند، اس کا درجہ بھی اعلیٰ۔ لیکن جو دل میں بھی اتنا بھی کر لے کہ نہیں کر سکتا، زبان سے ہاتھ سے نہیں روک سکا، کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے،
وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کی بھی حاضری لگ رہی ہے، اس کی مجبوریوں کو بھی اللہ نے سمجھ لیا، اللہ نے قبول کر لی اس کا عذر کہ بھی دل سے تو برا جانے۔ اب جو شخص دل کے اندر بھی، سوچ کے اندر بھی، نیت کے اندر بھی اگر وہ تمیز نہیں رکھے گا، حق سچ کا فرق نہیں رکھے گا، تو پھر ایسے شخص کی کیا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت۔ تو دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب تصوف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان صاحب مشاہدہ بھی ہو، صاحب مشاہدہ بھی ہو۔ حضرت یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کی طرف سے مشاہدہ نصیب ہو جائے، روحانی طاقت نصیب ہو جائے، اس کو سہنے اور برداشت کرنے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ حضرت اب یہاں ایک واقعہ عرض کر کے بات مکمل، اور اس سے سمجھیے کہ کیوں ہر ایک کو عبادت کرنے پہ اور راتوں کو جاگنے پہ باطن نصیب نہیں ہوتا، مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ہاں کوشش ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، یا وہی شان اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہوتی ہے کہ جیسے میرے پاس آئے گا اسے ولایت کی شان عطا کر دوں گا۔ کوشش تو ہونی چاہیے نا زندگی میں رہ کے۔ حضرت بہلول دانا، ان کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے ریت، گیلی ریت سے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے، ڈیریاں بناتے، اور پھر ان کو خود ہی ان کو ختم کر دیتے۔ تو یہ منظر ہارون الرشید جو بادشاہ وقت تھا، اس کی بیوی زبیدہ خاتون، وہ یہ منظر اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ سارا منظر، میں مختصر کر رہا ہوں، اس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس کو جستجو ہوئی، وہ فوراً اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں پہنچی۔ حضرت بہلول دانا ان سے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے زبیدہ خاتون نے عرض کیا کہ کیا آپ یہ گھر دیں گے مجھے؟ ہاں جی، میں بنا بھی رہا ہوں، میں فروخت بھی کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی خریدنا چاہتی ہوں، بتائیے کیا دام ہوں؟ ہاں لے لو، یہ جنت کا گھر لے لو۔ فرمایا، عرض کیا کہ کتنی قیمت ہے؟ تو فرمایا صرف 3 درہم۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 درہم فرمایا، یعنی معمولی قیمت رکھی۔ آپ نے وہ قیمت ادا کی زبیدہ خاتون نے اور چلی گئی۔ اب یہ منظر سارا جو ہوا اور یہ واقعہ آپ نے، یعنی زبیدہ خاتون نے ہارون الرشید کو جا کے بتایا، اور ہارون الرشید جو خاوند تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے کوئی زیادہ اس کو اہمیت نہ دی۔ اس نے کہا یہ تو مذاق ہے، یہ کیا بات ہے؟ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا، ہارون الرشید کو خواب آیا کہ جنت کے محلات ہیں، جنت میں ہے، اور ایک محل پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ اب ظاہر ہے وہ سمجھ گیا یہ میری بیوی کا محل، داخل ہونے لگا، دربانوں نے روک لیا، رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ یہ میری بیوی کا محل ہے، میں نے داخل ہونا ہے، میں دیکھوں۔ نہیں، یہاں یہ اصول دنیا والا اصول نہیں ہے، جس محل پہ جس کا نام ہے وہی داخل ہوگا۔ اب آگ لگ گئی سینے میں، فوراً آگ کھل گئی، پریشان ہو گیا، صبح تک بڑا بے قرار رہا، صبح ہوئی فوراً اپنی بیوی کو لے کے پہنچ گیا۔ حضرت بہلول دانا وہاں پہ گھروندے بنا رہے ہیں، جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے عرض کی کہ حضور ایک گھر مجھے بھی دے دیں، کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ساری سلطنت لے لے، جنت میں گھر لے لے، اور قیمت تیری ساری سلطنت۔ اب وہ سٹ پٹا گیا، ہارون الرشید کہنے لگا کہ حضور یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ نے کل جو گھر دیا وہ تو اتنے میں دیا۔ آپ نے فرمایا اب یہ جملہ، میں اس جملے کے لیے یہ سارا واقعہ سنایا کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔ دیکھنے والے پھنس جاتے ہیں، دیکھنے والے پھنس جاتے ہیں، قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہر کسی پر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فرمایا وہ زبیدہ بن دیکھے آئی تھی، اب تو رات کو خواب میں دیکھ کر آیا، اس لیے تجھے یہ قیمت ادا کرنی ہے۔ لیکن اس نے عرض کیا، آپ نے مہربانی فرمائی اور فرمایا جا، تجھے بھی مفت جنت میں گھر دے دیا۔
دوستو یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی روحانیت کے باطن کے درجات و کمالات عطا فرمائے۔